اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 62 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں وقف کی دو علامات نظر آ رہی ہیں، تو اس آیت کے ہم 3 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ان ھذا لہو القصص الحق، دوسرا ہوگا وما من الہ الا اللہ، اور تیسرا ہوگا وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ اب تینوں حصوں کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ ہے ان، حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، ھذا اس میں اشارہ واحد مذکر قریب کا ہے، لام تاکید ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ہے، القصص جو ہے اسم ہے اور مصدر ہے، اور الحق جو ہے یہ بھی اسم ہے اور مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں القصص کے ساتھ ہی۔ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، ما حرف ہے، من حرف ہے، الا اسم ہے مجرور استعمال ہوا ہے، الا حرف ہے حرف استثناء، اللہ اسم ہے مرفوع استعمال ہوا ہے۔ تیسرے حصے میں واو حرف ہے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اس میں جلالہ منصوب ہے، لام حرف تاکید ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ہے، العزیز الحکیم صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ العزیز بالادست اور الحکیم حکمت والا اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ جملوں کے اعراب کی طرف چلیں تو جو پہلا جملہ بن رہا ہے انا سے شروع ہو رہا ہے، انا کا ایک قسم ہے جو کہ ھذا ہے، جو محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، اور انا کی خبر جو ہے وہ ہے القصص الحق، جو کہ موصوف صفت کا مجموعہ ہے، بیچ میں رہ گیا ہوا، تو ہوا کو ضمیر فصل کہہ کے ہم گزر جائیں گے، جس پہ لام تاکید جو ہے وہ لام مزالقہ کے طور پہ داخل ہوا ہے، اور پھر نہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں ہوگا، بے شک یہ ہے سچا بیان۔ دوسرا جملہ جو ہے وما من الہ الا اللہ میں واو کو استنافیہ قرار دیا جائے یا واو کو عطفہ قرار دیا جائے۔ ما نافیہ ہے، من حرف جر زائد ہے، الہ مجرور لفظاً ہے لیکن محلاً یہ مرفوع قرار دیا جائے گا ما کے اسم کے طور پہ، اور الا جو ہے حرف حصر ہے، یہاں پر حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور لفظ اس میں جلالہ جو ہے یہ خبر ہے جو کہ مرفوع ہے، اور ما پھر اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کریں، اور اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ تیسرا جملہ جو ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سمپل ہے، واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، اس میں جلالہ انا کا اسم ہے، لام مزالقہ لام تاکید، ہوا ضمیر فصل ہے، العزیز خبر اول ہے انا کی، الحکیم خبر ثانی ہے، اور پھر انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ ہوگا اور بے شک اللہ ہی العزیز الحکیم ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو جاتی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ پہ نظر ڈالیں تو محمود صافی صاحب نے جو جملے بنائے ہیں ان میں ان ھذا لہ القصص لا محل لا استنافیہ، ما من الہ الا اللہ لا محل لا معطوف علی الاستنافیہ، اور ان اللہ لہ العزیز والا جملہ لا محل لا معطوف علی الاستنافیہ قرار دیا ہے۔ آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ ان ھذا لہ القصص الحق، بلا شبہ یہ یقیناً یہی سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وان اللہ لہ العزیز الحکیم، اور بلا شبہ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 62 مکمل ہوگی ہماری آج کے لیکچر میں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63 جو کہ رکوع کی آخری آیت ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔